السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہنا اسد ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی کسی کی نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو آئیے فرینڈز، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 31۔ کیا سوچ کر تم نے ایسی گھٹیا حرکت کی؟ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم جو بھی کرو گی میں چپ چاپ سے برداشت کرتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے اندر کے سوئے ہوئے شیر کو مت جگاؤ ورنہ سب چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ اس کی شانوں سے دبوچے زہر خند لہجے میں اس قدر زور سے گھرایا تھا کہ انائزہ ایک بار کپ کپا کر رہ گئی۔ دل خوف سے لرزنے لگا، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں اور معمول سے بڑھ گئیں۔ وہ اس کے چہرے کی جانب اس قدر جھکا تھا کہ اس کی گرم بھاپ اڑاتی ہوئی سانسوں سے انائزہ کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اسے اپنے جلد میں پیوست ہوتی ہوئی لگیں۔ لرزتی کپ کپاتی گھنی پلکوں کی باڑ میں چھپی جھیل سے گہرے نینوں میں سیلابی ریلا امٹنے لگا جو اس کے رخساروں پر بہنے لگا۔ پلیز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ان بہتے اشکوں کے ریلے نے آصف خان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی ان موتیوں کو اپنے لبوں سے چننے کی اور اسے خود میں بھینچ کر ہر حد پار کر جانے کی۔ وہ اس کے چہرے پر مزید جھکا تو انائزہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کیا خیال ہے مہندی پر جانے کی بجائے بیڈ روم میں چلیں؟ اس کے لرزتے ہوئے وجود پر نظریں جمائیں وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا تو انائزہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کی آہنی گرفت میں جھٹپٹاتے ہوئے مشکل بولی تو آصف خان نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ سٹپٹا کر نظریں چراتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تو آصف خان نے بھی نظریں ونڈ سکرین پر مرکوز کیے ڈرائیونگ شروع کر دی۔ وہ تب سے روئے چلی جا رہی تھی۔ گاڑی اب گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرو، باقی کا رونا دھونا واپسی پر کر لینا اور سب سے اچھے طریقے سے ملنا، مجھے کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ وہ گاڑی کی رفتار آہستہ کرتا تنبیہی انداز میں بولا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ آصف خان، وہ تڑپ کر بولی۔ تمہیں اتنی جلدی بیوہ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، ویسے جب مرا تو میں ساتھ لے کر ہی مروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں بٹھا رہا تھا کہ سب کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ وہ دونوں جب وہاں پہنچے تو سب نے ان کا بہت اچھے سے خیر مقدم کیا۔ جب بھی تقریب کے دوران انائزہ کے چہرے پر غسیلے یا بیزاری کے تاثرات نمایاں ہوتے تو آصف خان کی گھوری سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ وہاں جب تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو اپنے دوست سے رخصت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی کا راستہ بالکل خاموشی کے ساتھ گزرا۔ فنکشن کے دوران اس کی گھوریاں اور بار بار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تنبیہی انداز میں دبانا اسے سخت طیش دلا گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر شدید غم و غصے کا لاوا ابل رہا تھا جو آتش فشاں کی صورت کبھی بھی پھٹ سکتا تھا، اسی لیے آصف خان نے اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ گاڑی جو ہی گھر کے سامنے رکی وہ دروازہ کھول کر اندر بھاگی تو آصف خان نے تعصب سے سر ہلایا۔ اس نے روم میں جا کر اندر سے دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ آصف خان باہر لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے سگریٹ پھونکنے لگا۔ سید غزان شاہ جب سارے کام ختم کروا کر اپنی کمرے کی جانب بڑھا تو اس وقت تقریباً سب مہمان جا چکے تھے۔ حویلی کے سبھی کمروں کی لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو اس کی توقع کے مطابق اس کی شریک حیات اس بار بھی اس کے جذبات پر پانی پھیر کر سو چکی تھی۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا۔ نائٹ بلب میں اپنے بیڈ پر مزے سے سوئی ہوئی صفا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت تاثرات نمایاں ہوئے۔ اسپاٹ چہرہ لیے اپنے مخصوص چال چلتا وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور لبوں سے لگا لی۔ اتنی لاپرواہی جناب! سید غزان شاہ کو نظر انداز ہونا قطعاً پسند نہیں۔
آہ، آج تم اس لاپرواہی کی سزا ضرور ملے گی، وہ بھی میرے انداز میں۔ آگے کا سوچ کر ہی غزان کے خوبرو چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ مدھم روشنی میں وہ اس کے حسین سراپے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ڈھیلا سا سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، دوپٹہ ایک طرف پڑا تھا جبکہ صرف پیروں پر کمفرٹر تھا۔ غزان اس کی رعنائیاں لٹاتے ہوئے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو اور وہ نازک سی کلی اسے بہکا رہی تھی۔ اس سجے ہوئے کمرے پر ایک سرسری نظر ڈال کر وہ اٹھا اور انگلیوں میں ہی دبی ہوئی سگریٹ کو ایشٹرے میں مسل کر بوجھل قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب صفا کی سمت آیا اور ہلکا سا جھک کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اب وہ بغور اس کے وجود کا نظروں سے جائزہ لینے لگا، پھر جھک کر اس کے دائیں گال کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلانے لگا، پھر اسی طرح دوسرے گال کو نرمی سے سہلانے لگا۔ اب اس کی نظر صفا کی شہرک کے تل پر پڑی۔ اپنے من پسند تل کو دیکھ کر اس پل وہ بے اختیار سا مزید جھکا اور اپنے لب اس کی شہرک پر رکھ دیے۔ چند لمحے وہ اسی سحر انگیز لمحوں کی قید میں رہا اور پھر ہوش آنے پر لب ہٹا لیے، مگر اسے حیرت ہوئی یہ انکشاف ہونے پر کہ صفا ذرا سا بھی نہ کسمسائی، بلکہ وہ گہری نیند میں تھی جس کا پتہ اس کی گہری سانسیں دے رہی تھیں۔ کیا یار جانا، ہر بار ہماری اسپیشل نائٹ کو یوں ہی برباد کرتی ہو، مگر اس بار نہیں۔ جذبات سے چور بہکے انداز میں وہ صفا پر جھکا تھا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا۔ شدت اس قدر تھی کہ بے خبر سوئی ہوئی صفا پہلے تو نیند میں کسمسائی، پھر سانس رکنے پر ہڑبڑا کر بیدار ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر غزان کے سینے پر ہاتھ رکھے اور اسے خود سے الگ کیا اور گہرے سانس لینے لگی۔ سانسیں ہموار کرتی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غزان شاہ کو دیکھنے لگی اور ذرا سا پیچھے کو سرک گئی فاصلہ بڑھانے کو۔ Your kiss always make me feel better۔ وہ اس کی تھرتھراتے ہوئے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے فسوس خیز آواز میں بولا، تمہیں مجھ سے لڑنے کا حق ہے مگر دور جانے کا نہیں۔ غزان شاہ نے سرگوشیانہ انداز میں اس کی سماعتوں میں جنونیت سے پر لہجے میں کہا، تم میری زندگی کا سب سے حسین حصہ ہو، اب دوری کا کیا جواز جانا۔ غزان نے اس کے مومی ہاتھ کو تھام کر اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ ہائے، رخسار پہ پسینہ، تیز دھڑکن، ہلکا سا احساس حیا، اس پر کیا کچھ بیت گیا ایک میرے ہاتھ پکڑنے سے۔ وہ زبانی انداز سے بوجھل آواز میں بولتے ہوئے صفا کو مزید کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ ڈرایا کیوں مجھے؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اب غزان بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ جانا، جو تم نے کیا یہ اس کا بدلہ تھا۔ تم میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر اتنے آرام سے کیسے سو سکتی ہو؟ تھوڑا سا بھی انتظار نہیں کیا تم نے میرا؟ ابھی تو رات باقی ہے اور تم نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، اب مجھے خیال کرنے دو۔ معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ اب مکمل نیند اتر چکی تھی صفا کی اور حواس بیدار بھی ہو چکے تھے۔ صفا اس کے انداز پر اندر سے سہم گئی۔ غزان اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا اور اس کے بازو سختی سے دبوچ لیے۔ گرفت اس قدر سخت تھی کہ صفا کو اس کی انگلیاں اپنے بازوؤں میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کس کا خیال؟ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھ کر واقعی سہم رہی تھی۔ اس کی گرفت میں مچلتی وہ بولی، اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا جانا، اپنا اور تمہارا دونوں کا خیال رکھنے لگا ہوں، اجازت دو جانا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر اچھالتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ صفا کا دل سوکھے پتے کی مانند کپا اٹھا۔ غاز بچے۔ صفا نے اس کا دھیان بیڈ پر سوئے ہوئے بچوں کی طرف دلایا۔ ان کی تم فکر مت کرو، سو رہے ہیں، صرف مجھ پر توجہ دو۔ غزان نے اس کے دونوں بازو اوپر کر کے مزید جھک کر اس کے راہ فرار کے راستے بند کر چکا تھا۔ صفا بری طرح اس کی گرفت میں مچلتی بے حال ہو رہی تھی۔ اپنی قربت سے سرشار کرو کچھ دیر، گلے لگا کر مجھے پیار کرو کچھ دیر۔
مانا کہ آج موسم ہو رہا ہے بے اما، پر تم مجھ پر اعتبار کرو کچھ دیر۔ تجھ کو تیرے تغافل کی قسم جانا، آج دلداری کا اظہار کرو کچھ دیر۔ یہ بت بن کر کیا بیٹھے ہو میرے روبرو، کوئی جھگڑا کوئی تکرار کرو کچھ دیر۔ رقص بسمل دکھنے کی تمنا جاگی ہے، تیرے نظر جگر کے پار کرو کچھ دیر۔ پھر بھلے مکر جانا تسکین دل کے لیے، میری محبت کا اقرار کرو کچھ دیر۔ آپ تو ہر جگہ مرکز نگاہ ہو، کہیں میرا بھی شمار کرو کچھ دیر۔ وہ طلسم زدہ آواز میں اس کی سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے دھیرے دھیرے اس پر چھا رہا تھا۔ اس کی شدت و رفتگی لٹاتی نظریں، جنونیت امیز بے باک جسارتوں نے صفا کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ غاز اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ پھسلے تھے۔ جتنا قریب آ رہی ہو جانا، تشنگی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے مدھم آواز میں بولا۔ اس کی پرحدت سانسیں اس کے وجود کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ جسٹ ریلیکس جانا، بہت پیار سے سمیٹوں گا تمہیں۔ وہ اس کے بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتے ہوئے خمار آلود آواز میں بولا۔ صفا کی گھنی پلکوں کی باڑ شفق زدہ رخساروں کو چومنے لگی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کی بیک پر لگی زپ پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، جبکہ لفظ منہ سے نکلنے سے انکاری تھے۔ غزان کمرے میں جلتا واحد نائٹ بلب بھی بند کر چکا تھا۔ وہاں صرف اندھیرا تھا۔ اس گمبھیر خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں محو رقص تھیں۔ یقین رکھو، آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے حسین رات ہوگی۔ آج ہمارا پیار مکمل ہو جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کی روحوں کو چھو لیں گے، اس قدر قریب سے کہ پھر کوئی تیسرا ہمارے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں کہتا، صفا کے چہرے کے نقش نقش پر اپنے عنابی لبوں سے مہر ثبت کرتا، اسے اپنی دیوانگی سے آشنا کروا رہا تھا۔ اس کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ صفا نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تو غزان شاہ کی گھنی مونچھوں تلے عنابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ دو دلوں کے ملن کی یہ رات آہستہ آہستہ سرکتی چلی جا رہی تھی۔ انائزہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا، لیکن کمرے سے باہر کی دنیا میں روشنی اور چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ یہ سناٹا اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ آج شادی کا دوسرا دن تھا، ایک غیر معمولی شادی کا دن۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ کھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں سے چھن کر آتی روشنی تک کو وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شادی کے لیے وہ اب تک خود کو ذہنی طور پر تیار نہ کر پائی تھی۔ وہ ایسے شخص سے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور شاید وہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جیسے اس شخص کی ذات میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنے دونوں بازو مضبوطی سے ارد گرد لپیٹ لیے، پھر اٹھ کر شاور لیا۔ گیلے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے میں گلاب اور موتیے کے پھول گہرا رنگ اختیار کیے اب مرجھا چکے تھے۔ تبھی دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ اس نے ٹھٹک کر پلٹتے ہوئے دیکھا۔ آصف خان اندر داخل ہوا۔ جانم، اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی شلوار قمیص پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف سیٹ کیے، وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، آج حویلی جانا ہے، وہ کہہ کر کبرڈ سے اپنے کوئی ضروری کاغذات نکالنے لگا۔ حویلی جا کر غزان شاہ سے ملنے کی سوچ نے ہی اس کی پسماردہ روح میں ایک نئی جان سی بھر دی تھی۔ وہ تیزی سے کبرڈ کی جانب آئی اور اچھا سا سوٹ اپنے لیے منتخب کرنے لگی۔ آصف خان اس کی پھرتی کا ابرو اچکا کر سپاٹ انداز میں بغور جائزہ لے رہا تھا۔ صبح صفا کی آنکھ اپنے وجود پہ دباؤ محسوس کر کے کھلی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ غزان اس کو کسی گاؤ تکیے کی طرح خود میں دبوچے سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے نرم گرم پرحدت آغوش میں تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر غزان شاہ کے چوڑے سینے پہ پڑی، اس لمحے تو جیسے اس کے رخساروں سے شفق پھوٹ پڑی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ بغیر شرٹ زیب تن کیے بڑے مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔
صفا نے بغیر آہٹ کیے اس کے پاس سے چپ چاپ اٹھنا چاہا، جب غزان شاہ نے کسمسا کر مزید اس کو خود میں جکڑا اور اپنے سر اس کے بالوں میں چھپا گیا۔ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، وہ کسی سانسوں کو بری طرح اتھل پتھل کر چکا تھا۔ صفا کا تنفس اس کی انتہا سے بڑی قربت کو محسوس کر کے لمحوں میں بگڑا تھا، جبکہ غزان کی نیند کی وادیوں میں مدہوش تھا، شاید خواب میں بھی اپنے شریک حیات سے خواب میں بھی پیار کرنے میں مگن تھا۔ اب مزید غزان کی طلسم زدہ جھلسا دینے والی قربت کو برداشت کرنا دھوبر ہو رہا تھا۔ وہ تو رات میں یہی سمجھی تھی کہ وہ کاؤچ پر ہمیشہ کی طرح سو جائے گا۔ وہ بچوں کے سو جانے کے بعد خود بھی اطمینان سے یہی سوچ کے سو گئی تھی کہ اب خطرہ ٹل چکا ہے۔ تھکن کے باعث وہ جلدی سو گئی تھی، اور جب وہ بیدار ہوئی تو صورتحال کو بالکل الٹ دیکھ کر جیسے بھنجکا ہی تو رہ گئی تھی۔ صفا نے ہمت کر کے ایک دفعہ پھر کوشش کی خود کو اس ستمگر کی گرفت سے رہائی دلوانے کی، مگر ہر کوشش بے سود، بلکہ اب تو وہ زور آزمائی کر کر کے بھی نڈھال سی ہو گئی، اس کے حصار میں ہی بے دم سی ہو کر لیٹ چکی تھی۔ مزید سکت ہی نہ رہی تھی اس مضبوط شخص سے خود کو چھڑوانے کی۔ اپنی بے بسی پہ صفا کی آنکھوں سے دو موتی لڑک کر غزان شاہ کے کشادہ سینے میں کہیں جذب ہو چکے تھے۔ اسے باہر سنبل بیگم کا ڈر تھا، نہ جانے وہ اس کی اتنی دیر سے اٹھنے پر کیا کہیں گی۔ بس اتنی سی ہمت تھی؟ وہ نازک سی لڑکی ہار کر جب چپ چاپ سکڑ سمٹ کر اس کی آنچ دیتی قربت کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ کمرہ شدید ٹھنڈ ہونے کے باعث بھی انتہائی سرد ہو رہا تھا، اور وہ تھی کہ اتنی ٹھٹھرا دینے والی سردی کے باوجود پسینے میں شرابور تھی۔ آپ اٹھے ہوئے تھے غاز؟ وہ اس وقت صفا کی جیسے سدھ بدھ ہی جواب دے چکی تھی، ورنہ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس قدر پزل نہ ہو رہی ہوتی، مگر اس وقت تو جیسے اس پہ شرم و حیا کے باعث خفت اور بوکھلاہٹ سوار تھی۔ تنفس کچھ اور بھی بگڑا تھا، جبکہ غزان اس کی غیر ہوتی کیفیات محسوس کر کے خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تو تب سے اٹھا ہوا ہوں جب سے تم گہری نیند میں سو رہی تھی، تمہاری محصور کن قربت میں مدہوش سا تھا بس۔ کیا خیال ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ایک بار پھر سے تم پر بوند بوند برس کر اپنی محبت کی شدتوں کی بوچھاڑ کر دوں؟ غزان شاہ نے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چومتا، اس کی تھوڑی کو ذرا اونچا کر کے مقبول لہجے میں گویا ہوا۔ سامنے تم ہو اور وقت ٹھہر جائے۔ بس بھی کریں غاز، ابھی آپ کا جی نہیں بھرا؟ وقت دیکھیں، آپ کو تو کچھ نہیں جائے گا، مجھے خواہ مخواہ میں ڈانٹ پڑ جائے گی، اور بچے بھی اٹھنے والے ہیں، کیا سوچیں گے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تمہیں پیار کرنا نہیں آتا، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کل رات۔ لگتا ہے دونوں طرف سے پیار کرنے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ ہو گئی تمہاری تکرار ختم، اب کیا کروں پیار؟ نگاہوں میں شرارت لیے معنی خیز لہجے میں کہتا وہ اس کے گلے میں موجود پینڈنٹ سے کھیلنے لگا، جو کہ وہ کل رات ہی اس نے صفا کو پہنایا تھا جب وہ اس کی بے باکیوں سے تھک کر مدہوش سو رہی تھی۔ یہ وہ پینڈنٹ تھا جو کبھی اس نے بہت پہلے، جب وہ ابروڈ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، صفا کے لیے خریدا تھا۔ کل کی رات یہ اس کا منہ دکھائی کے طور پر پینڈنٹ گفٹ کیا تھا۔ کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں؟ نا تجربہ کار ہوں، ہیلپ ہی کر دو تھوڑی سی میری پیار کرنے میں جانا۔ وہ حد درجہ بے باکی سے کہتا اب اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ لبوں اور آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے بڑا ہی کوئی ڈیشنگ لگا صفا کو۔ اس وقت وہ یکدم نظریں چرا گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اب مزمل شاہ کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زمینوں پر۔ اس نے شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ اور کب واپس آؤ گے؟ اس کے قریب آ کر اس نے کندھے کو نرمی سے جھاڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مزمل نے اس کی طرف رخ موڑا۔ جب تم کہو گی۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے من کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا ہوا وہ مسکرا کر بولا۔ من کے چہرے پر تبسم پھیلا۔ شام سے پہلے پہلے، وہ جھٹ سے بولی۔ سید مزمل شاہ نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میرا وعدہ رہا، کہتے ساتھ ہی اس کے گال پر لب مس کرتا ڈریسر سے اپنا موبائل اٹھانے بڑھا۔ ہم امی سے کب ملنے جائیں گے؟
من کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ امی کے پاس جانے کا کتنی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ اس کے سوال پر وہ خود کو رک کر آئینے میں دیکھنے لگا۔ اسی ہفتے جائیں گے، تم پریشان مت ہونا، میں لے جاؤں گا۔ اور اماں سائیں کی وجہ سے پریشان مت ہونا، ان کی ناراضگی میں بہت جلد مٹا دوں گا۔ من نے وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ من نے اپنی گیلی آنکھیں رگڑیں اور چہرے پر پانی مارنے واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ وہ اپنی وجاہت سمیت شاہانہ چال چلتا ہوا باہر آیا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ جو اسے پروقار بناتی تھی چہرے پر سج رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے 15 منٹ میں حویلی کی زمینوں کے لیے نکلنا ہے۔ وہ باغ سے ہوتا ہوا حویلی کے دروازے تک جانے لگا کہ باغ کے جھولے پر بیٹھی گمسم سی ساریہ بیگم کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان کی نگاہیں گھاس کو تک رہی تھیں اور ذہن الجھا ہوا تھا۔ جھولا آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ان کی حالت پر غور کرنے لگا۔ وہ اتنی سن ہوئی بیٹھی تھیں کہ اس کی موجودگی اسے لا علم تھے۔ وہ خود کو ان کی جانب بڑھنے پر روک نہ پایا۔ کیا ہوا اماں سائیں؟ اس نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سوالیہ لہجے میں استفسار کیا۔ انہوں نے پلٹ کر اپنے وجیح بیٹے کی جانب دیکھا جو ان کے قریب کھڑا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ بس ناول اب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، پوری کوشش ہے اسے جلدی سے سمیٹ لوں سب کچھ۔ اور آپ کس کریکٹر کو، کس کپل کو زیادہ پسند کر رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی اتنا سی رائٹر حنا اسد۔